جی نبی سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، نبی سے اونچا تو قد ہی کسی کا نہیں ہے، سرکار سے بڑا ظاہری قد بھی کسی کا نہیں ہے اور حقیقی قد بھی کسی کا نہیں ہے۔ ظاہری قد یعنی 6 فٹ 8 فٹ جو ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں، مولا نبی سے کسی کا قد بڑا نہیں ہوتا تھا۔ مولا علی ہی سے پوچھا گیا، یا علی بتائیے نبی کا قد کتنا بڑا تھا؟ اچھا ابھی میری تمہید مکمل ہو جائے، یعنی اگر کوئی نبی کے قد کے بارے میں تاریخ لکھنے والا لکھے گا نا تو وہ انچوں میں بتائے گا کہ آپ کا قد اتنے انچ کا تھا، لیکن علی جب بتائیں گے تو انچوں اور فٹوں سے نہیں بتائیں گے۔ توجہ چاہوں گا، مولا علی جب بتائیں گے نا تو علی یہ نہیں بتائیں گے کتنے فٹ کا تھا اور کتنے انچ کا تھا، تاریخ والوں نے تو لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن علی جب بتائیں گے تو کیا فرمائیں گے؟ علی فرمائیں گے کانا کلما مشا ما عہد ان کانا طویل کانا اطول منہ۔ اب مولا علی کے جملے سنیں، فرماتے ہیں جب نبی نکلتے تھے گھر سے باہر اور کسی لمبے قد والے کے ساتھ چلتے تھے تو اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا، سب دیکھ کر کہتے تھے کہ نبی اس سے اونچے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو ظاہری طور پر بھی کسی سے چھوٹا نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ دید مولا کائنات کی ہے۔ میرے مولا سے پوچھا یا علی نبی کی سواریوں کے بارے میں فرمائیں، تو بڑا طویل جواب ہے، میں صرف ایک جملہ کہوں گا۔ میرے مولا نے فرمایا کل دابۃ رکبھا النبی، ہر وہ سواری جس پہ نبی سوار ہو جائے، ہر وہ سواری جس پہ نبی سوار ہوئے ہوں، بقیت علی سنہا ولم یحرم قط، اس کی عمر رک جاتی تھی، پھر وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی زندگی بھر کبھی بیمار ہوتی تھی۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب اگر عام آدمی سے پوچھا جائے، کسی بھی محترم شخصیت سے جس نے نبی کی زیارت کی ہو، کہ بتائیے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، تو وہ بتائے گا کہ نبی کی آنکھیں نہ بہت ہی بڑی تھیں نہ بہت چھوٹی تھیں، معتدل آنکھیں تھیں۔ جو آنکھ کے اندر پتلی تھی وہ نیلگوں تھیں اور سبز رنگ کی تھیں، اور جب سرکار آنکھیں کھولتے تھے تو ایک خاص روب طاری ہوتا تھا۔ یہ زیادہ زیادہ یہ بتائے گا۔ مثلا اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ بتائیے نبی کی ناک مبارک کیسی تھی، تو وہ کہے گا جی کھڑی ناک تھی، بہت حسین اس کے جی نتنے تھے اور بہت ہی پختہ اس کی جلد تھی، اور دیکھ کر دل کرتا تھا کہ دیکھتے رہو۔ لیکن جب علی بولیں گے تو کچھ اور بولیں گے۔ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ بتائیے نبی کے لب مبارک کیسے تھے، تو وہ ممکن ہے کہ ایک تشبیہ بنا لے کہ ایسے تھے، مگر جب علی بولیں گے تو پھر کچھ اور بولیں گے۔ یعنی اب ہمیں نبی لینا کس سے ہے؟ میرا اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہمیں اور فضائل نبی کے بارے میں، ہم ربیع الاول کا خمسہ ہے، ہمیں نبی لینا کس سے ہے پہلے طے کریں۔ احترام سب کا رہے، دید سب کی اچھی ہے، کوئی نہیں کہے گا معاذ اللہ نبی کی توہین میں کوئی بات کہ ایسی ناک تھی اور ویسا رنگ تھا، کوئی توہین نہیں کرے گا، سب اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ مگر ان اچھی باتوں میں کس کی بات زیادہ اچھی ہے؟ وہ یقیناً علی کی بات سب سے اچھی ہے۔ فرض کیجئے حیدرآباد کے ایک بڑے چوراہے پر دو بڑی گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے اور ایک دھماکے کی سی آواز گونجے اور لوگ اس جگہ جانب دوڑنے لگیں۔ جنہوں نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ خدا نخواستہ 4 آدمی مر گئے، 10 آدمی زخمی ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد جو لوگ پہنچے تو انہیں جنازے تو نظر نہیں آئے، 1 آدھ زخمی نظر آئے۔ تو جب اس سے پوچھا جائے گا بھائی کتنے کیا ہوا ہے، تو وہ کہے گا جی 4 آدمی مر گئے، اتنے آدمی زخمی ہو گئے۔ وہ جو 1 گھنٹے بعد والا اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا 2 آدمی زخمی تھے، مرے ہوا تو کوئی نہیں تھا۔ اور وہ جو اور 1 گھنٹے بعد پہنچا اسے وہ زخمی بھی نظر نہیں آئے تو کہے گا زخمی بھی کوئی نہیں تھا۔
اور جو 2 گھنٹے بعد پہنچا تو اسے 2 گاڑیاں کھڑی بھی ضرور نظر آئیں مگر کوئی نقصان نظر نہیں آیا تو کہے گا کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو 4 گھنٹے بعد پہنچا تو گاڑیاں بھی ہٹا دی گئیں, کچھ آثار ضرور تھے تو کہے گا جی ٹرک نہیں ٹکرائے تھے, بسیں نہیں ٹکرائی تھی, 2 موٹر سائیکل ٹکرائی ہوں گی جی. اور اگر کوئی تھوڑی دیر بعد پہنچا تو وہ گاڑیاں وہ آثار بھی مٹا دیے گئے اور جھاڑو واڑو دے دی گئی تو کہے گا جی کچھ بھی نہیں ہوا. واقعہ ایک ہے, راوی مختلف ہے. واقعہ ایک ہے, بیان مختلف ہے. عزیزان گرامی ناراض نہ ہونا, نبی کی آمد کا واقعہ ایک ہے مگر کوئی 2 سال کا ساتھی ہے, کوئی 4 سال کا ساتھی ہے, کوئی 10 سال کا ساتھی ہے. ہمیں تو نبی اس سے لینا ہے جو گود میں آیا ہو اور اس وقت تک چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا. وہ بتائیں گے کہ نبی کیسے ہیں. لہٰذا ہمیں اگر نبی کی عظمت سمجھنی ہے اور نبی سے عظمت کو سمجھنا ہے اور پہچاننا ہے تو علی سے پوچھنا ہوگا. کس سے پوچھنا ہے بھائی, کس سے جا کر بات کرنی ہے, کس سے سمجھنا ہے کہ نبی کیسے ہیں؟ مولا علی سے. اب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی بتائیے, صف لنا نبینا یا امیر المومنین کأننی نرا, ہمیں نبی ایسے بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ پوچھنے والے نے نہ پوچھا ہوتا اور علی مولا نے جواب نہ دیا ہوتا تو یہ حدیث کیسے بنتی اور آج بیان کیسے ہوتی؟ 1400 سال بعد آنے والے کیسے جانتے کہ علی, کیسے جانتے کہ مولا نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ آج 1400 سال بعد آنے والے کیسے جانتے کہ سرکار کے لب کیسے تھے, ناک کیسی تھی, سرکار کی آنکھیں کیسی تھیں؟ مولا علی بتا رہے ہیں اور مولا علی نے جو بتایا وہ حدیث بنی اور پھر آج بیان ہو رہی ہے. فرمایا یا علی بتائیے سرکار دو جہاں کا چہرہ کیسا تھا. اب علی بن ابی طالب نبی کے چہرے کو بیان کر رہے ہیں. مولائی بیٹھے ہیں, نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں, اور شاید مولا کے فضائل میں اتنے پڑھ لوں کہ جو اب تک کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے وہ بھی پڑھ لیں. یہی تو ایک نتیجہ ہے نا. یا رسول اللہ, یا علی, نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ فرمایا کانا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. سرکار کا چہرہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا. اور فرمایا اور بتاؤں, کأنہ مرآۃ, نبی کا چہرہ اتنا روشن, اتنا شفاف, اتنا حسین تھا کہ جیسے گویا آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں. شفافیت میں آئینے کی طرح. اب اس بحث میں جانے سے گریز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اور بھی کچھ کہنا ہے. کہ اگر نبی کا چہرہ آئینے کی طرح ہے تو جو نبی کو جیسا دیکھے گا ایسا ہی خود کو دیکھے گا. میرے مولا علی سے گفتگو آگے بڑھی. یا علی فرمائیے بدن مبارک کی رطوبتوں کے بارے میں فرمائیے. تو بدن مبارک کی رطوبتوں کے بارے میں ایک رطوبت ہے پسینہ. جی ہمارے بدن کے پسینے سے بو آتی ہے. ہم اگر 2-4 گھنٹے 10 گھنٹے تک کپڑے تبدیل نہ کریں تو کوئی اور تو کیا ہمیں خود اپنے آپ سے برائی آتی ہے. جی پسینے کی بو. لیکن مولا علی کا آپ جملہ سنیں, فرماتے ہیں ریح ارقہ کانا اطیب من مسک الاظفر. سرکار کے پسینے کی خوشبو جی زرد رنگ کے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھی. جی سرکار کے بدن مبارک سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی. اور خوشبو کا عالم یہ تھا کہ 2 دن بعد, سنا رہا ہوں روایت, نبی اگر 2 دن پہلے کہیں سے گزرے ہوتے تھے تو 2 دن بعد اصحاب کہتے تھے کہ نبی یہاں کھڑے تھے. فضائل سنا رہا ہوں مولا علی کی زبان سے, نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے.
2 دن کے بعد اگر کوئی کہیں وہاں سے گزرتا تھا جہاں سے سرکار 2 دن پہلے گزرے ہوتے تو کہتے تھے نبی یہاں سے گزرے ہیں. سرکار کے بدن مبارک کی خوشبو 2 دن تک بھی رہتی تھی. خوشبو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی نبی کو. یہ تو ہمارے لیے فرمایا ہے کہ مجھے دنیا کے چند ہدیے پسند ہیں، ان میں سے ایک خوشبو کے لیے فرمایا کہ خوشبو دنیا کا ہدیہ ہے جو مجھے پسند ہے. خوشبو ایک دوسرے کو دیا کرو. میں ان بچوں اور جوانوں سے بھی کہوں گا شرعی تقاضوں کا خیال رکھنے کے بعد اپنے دوستوں کو خوشبو دیا کرو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کچھ تو اشارے اتنی جلدی سمجھ میں آتے ہیں کہ مجھے کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. مولا کائنات سے پوچھا جا رہا ہے یا علی نبی کی ناک کیسی تھی؟ تو اب مولا علی، میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہر ایک اپنی دید کے مطابق ہی بتائے گا نا. بڑا مقام ہے حضرت ابو ہریرہ کا، مگر جب حضرت ابو ہریرہ نبی کی ناک بتائیں گے تو کچھ اور بتائیں گے، اور جب علی ہاں بتایا ہے ان کے ہاں سے بھی حدیث ہے، مگر جب علی بتائیں گے تو کچھ اور بتائیں گے. تو علی کیا بتا رہے ہیں؟ اب جملہ سنے مولا کا. فرماتے ہیں انفہ، نبی کی ناک. انف کہتے ہیں عربی میں ناک کو. انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک کبھی بدبو سونگتی نہیں تھی. بھائی حیدرآباد کا منتخب مجمع ہے اور بہت دور دور سے احباب آئے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو سوزوکیاں اور بسیں بک کروا کے، کچھ لوگ وہ چنچیاں اور رکشے بک کروا کے آئے ہیں، کچھ تو وہ لوڈر رکشے بک کروا کر آئے ہیں. اور مجھے قدردانی کرنی چاہیے ایسے دوستوں کی کہ جو نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور آئے ہیں نبی کے عظمت اور فضائل کو سننے کے لیے. یہ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. چہروں پہ جو رونق آتی ہے نا جب آپ فضائل سنتے ہیں، یہ آپ کے چہرے پہ فضائل سننے کے بعد رونق کا بڑھ جانا آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے. جی فرماتے ہیں کہ نبی انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کبھی بدبو نہیں سونگتے تھے. نبی کبھی بدبو نہیں سونگتے تھے. سرکار کبھی برائی دیکھتے ہی نہیں تھے. سرکار کو برائی نظر نہیں آتی تھی. سرکار برائی نہیں دیکھتے تھے، بدبو نہیں سونگتے تھے، آتی نہیں تھی بدبو. بدبو نشأت لیتی ہے نجاست سے اور غلاظت سے. بھائی اب یہ میرا کام ہے نا کہ میں محنت کر کے بیٹھوں. بدبو کہاں سے نکلتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ یا کسی کوڑی سے یا کسی گندگی کے ڈھیر سے. جہاں مجموعہ غلاظت ہو، جہاں مجموعہ نجاست ہو، اس سے پیدا ہونے والی چیز کو بدبو کہا جاتا ہے. تو جب پہلے قرآن میں کہہ دیا کہ ہر نجاست ان سے دور ہے، تو بدبو ان کے قریب کیسے آئے گی؟ ان کے قریب اگر آئے گی کوئی چیز تو وہ خوشبو آئے گی. تو عزیزان گرامی تھک کر نہیں سنیے گا، اپنے اندر کردار کی اتنی خوشبو جمع کر لو کہ تم نبی کے قریب جا سکو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مولا علی فرما رہے ہیں کبھی بدبو نہیں سونگتے تھے، بدبو آتی نہیں تھی. نبی کو بدبو آتی نہیں تھی. حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا؟ انی لاجد ریحا یوسفا، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. میلوں کے فاصلے سے جب حضرت یوسف چلے نا تو حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو آ رہی تھی. تو نبیوں کے اندر کوئی خوشبو ہوتی ہے، اس کو سونگنے کے لیے بھی شام ماہ
معصوم چاہیے. آگے بڑھیں. پوچھا یا رسول یا علی نبی کی زبان مبارک کیسی تھی؟ تو اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ گوشت کا لوتھڑا. مثال کے طور پہ سرکار کی زبان ایسی تھی، ایک دفعہ حضرت مسکرائے تو میں نے زبان دیکھ لی. مگر علی یہ نہیں بول رہے. علی فرما رہے کانا ینطق بلغات کثیرہ، یہ زبان ہر زبان بولتی تھی. مولا کا زاویہ نگاہ. فرمایا نبی کی زبان ہر زبان بولتی تھی. بات آگے بڑھے یا نہیں؟ پوچھا مولا علی سے یا علی نبی کے ہونٹ کیسے تھے؟ فرمایا علی شفتہ السفلی خال، آپ کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا. مولا علی فرما رہے ہیں سرکار کے نیچے والے، بلا تشبیہ، سرکار کے نیچے والے ہونٹ پر ایک تل تھا، اور اس تل کو دیکھ کر بہت سارے لوگ عاشق ہو جاتے تھے. وہ تل سرکار کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مجمع بیٹھا ہے، ایک تعداد بیٹھی ہے، نبی ارشاد فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں. تو وہ جو تل ہوتا تھا نا تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے. نبی کے لبوں کی جنبش اور اس تل کا رقص نمائی کرنا وہ لوگوں کو نبی کا عاشق بنا رہا ہوتا تھا. آیت اللہ خمینی نے تو پوری غزل کہہ دی نبی کے تل پر، پوری غزل کہہ دی آیت اللہ خمینی نے. مجموعہ ہے غزلوں کا، دیوان ہے آیت اللہ خمینی کا، غزلوں کا مجموعہ ان کا پورا دیوان ہے. یعنی دیوان، شاعر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دیوان اسے کہتے ہیں کہ حروف تہجی سے قافیے سارے جمع ہوں. یعنی حروف تہجی کے سارے قافیوں پر اگر آپ نے مثلا الف کا قافیہ، بے کا قافیہ، مثلا جیم کا قافیہ، مثلا لام کا قافیہ، سارے قافیے اگر حروف تہجی کے آپ نے نظم کر لیے ہوں غزلوں میں تو پھر دیوان بنے گا. کلام کے مجموعے کو دیوان نہیں کہتے. 100 کلام جمع کر دیے دیوان چھپا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دیوان کہتے کسے. دیوان کی یہ ایک مختصر تعریف یہ ہے. آیت اللہ خمینی کا مکمل دیوان ہے غزلوں کا. اس میں نبی کے خال پر، لبوں پر لگے ہوئے تل کے اوپر جی پوری غزل کہہ دی. 2 مثل سنا دوں. فرماتے ہیں من بخال لبت اے دوست گرفتار شدم، میں تو آپ کے لبوں پہ رکھے ہوئے تل کا ہی اسیر ہو گیا ہوں. میں تو اسیر خال لبت ہوں، میں تو آپ کے لب پر لگے ہوئے تل کا اسیر ہوں. من بخال لبت اے دوست گرفتار شدم، چشم بیمار ترا دیدم و بیمار شدم. اللہ کے عشق میں جو آپ کی مخمور آنکھیں ہیں نا، ان مخمور آنکھوں نے ہی مجھے بیمار بنا دیا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے؟ تھوڑا سا آگے بڑھیں. پوچھا یا علی نبی کی انگشتائے مبارک، انگلیاں نبی کی کیسی تھی؟ تو آپ نے، کوئی اور ہوتا تو میں نے کہہ چکا کچھ اور کہتا، اب علی جیسا کہہ رہے ہیں. فرمایا نبی کی انگلیوں کی کیفیت یہ تھی کہ تفجرت من بین الاصابع عیون الماء، جب آپ چاہتے تھے آپ کی انگلیوں کے درمیانی جگہ سے پانی بہتا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صحابی سے پیاس برداشت نہیں ہوئی تو کٹورا لے کر آوازیں لگا رہا تھا کسی کے پاس پانی ہے؟ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ. سرکار نے آواز اشارہ کیا قریب آؤ. وہ دوڑتا ہوا نبی کے قریب آیا. نبی نے اپنے ہاتھ کو ایسے اپنی انگلیوں کے کٹورے کے اندر ڈال دیا. سب نے دیکھا کہ نبی کے ہاتھ سے پانی بہ رہا ہے. فرمایا جاؤ جا کے اسے پی لو. جناب زہرا اگر دور ہوتی تھیں اور حسین مولا کو بھوک لگتی تھی تو نبی اتنا انتظار نہیں کرتے تھے کہ زہرا آ جائیں، بلکہ اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیتے تھے اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا. ایک دن جب حسین ہمک ہمک کر پی رہے تھے
تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کے دوسرا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے فرمایا حسین آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ قربان جائیں اس گھرانے پر، ان پر قربان جائیں، بلند تر صلوات پڑھیں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یا علی فرمائیں نبی کے پیر مبارک کیسے تھے؟ نبی کے پیر کیسے تھے؟ فرمایا ارسلہ فی بئر ماؤہ اجاج ماؤہ اجاج فعدبا، جب کبھی نبی کسی کڑوے کنویں کے اندر پیر ڈال دیتے تھے تو نبی کے پیروں کی برکت سے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے ہاں کھانا کھانے گئے، دعوت پر گئے، ابو ذر دور سے گھڑا بھر کے لائے۔ سرکار نے پوچھا یہ مٹکا باہر سے بھر کے لائے ہو؟ کہاں سے بھر کے لائے ہو؟ کہا رسول اللہ میرے گھر میں جو کنواں ہے وہ کڑوا ہے، میں میٹھا پانی آپ کے لیے دور سے لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سرکار کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گئے اور دونوں پیر کنویں میں لٹکا دیے۔ ابو ذر کہتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں کہ پانی پیروں کا بوسہ دینے کے لیے اوپر آیا۔ اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا تو ایسا میٹھا ہوا کہ پھر سارے شہر میں مشہور تھا کہ ابو ذر کے کنویں سے پانی بھرو، اس سے زیادہ میٹھا پانی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا سے پوچھا یا علی نبی کی سواریوں کے بارے میں فرمائیں، تو بڑا طویل جواب ہے، میں صرف ایک جملہ کہوں گا۔ میرے مولا نے فرمایا کل دابۃ رکبھا النبی، ہر وہ سواری جس پہ نبی سوار ہو جائے، ہر وہ سواری جس پہ نبی سوار ہوئے ہوں، بقیت علی سنہا ولم یحرموا قط، اس کی عمر رک جاتی تھی، پھر وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی زندگی بھر کبھی بیمار ہوتی تھی۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔